السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ مجھے نہیں پتہ کہ ویڈیو آپ کتنی دیر میں دیکھیں گے، لیکن جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو نیب کی ٹیم اور پولیس جو ہے وہ بھاری نفری میں شہباز شریف کے ماڈل ٹاؤن کے گھر کے باہر تھی اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور یہ متوقع تھا۔ اور میں نے تو آپ کو عید سے بہت پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو لوگ گرفتار پہلے ہوں گے، شہباز شریف اور پھر جہانگیر ترین، اور اس کے بعد جو ہے چند اور لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ بھی متوقع ہے، اور یہ عید کے فوراً بعد ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ پہنچی ہے وہاں پہ آج ٹیم، تو پہلے گھر والوں نے کہا جی وہ گھر پہ نہیں ہے، پھر پتہ چلا وہ زنان خانے میں چلے گئے ہیں، اور پھر یعنی پتہ چلا کہ وہ داخلی دروازے سے فرار ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ دو متضاد خبریں آ رہی ہیں، ایک کہتی ہے کہ جو فرار ہو گئے، اور ایک خبر کہتی ہے کہ جی وہ نہیں ملے وہاں پہ کسی کو، وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 دفعہ جو شخص وزیر اعلیٰ رہا ہو کسی بھی ملک میں، اس کو اس ملک کے قوانین کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ خود ان قوانین کا احترام نہیں کرتا تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ قانون کا اور آئین کا احترام کریں اور پاسداری کریں۔ آگے پیچھے تو نعرے کرتے رہتے ہیں، جی پریس کانفرنس ہوتے ہیں، میرے اوپر 1 روپے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ وہ کئی بار ثابت ہو چکی ہے، لیکن نہ چھوڑتے ہیں، نہ جاتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ کے اوپر ہر چیز ہے نا، کہ آپ کسی بندے کو اٹھا لیں اس فیملی میں اور آپ ان کی ساری سٹیٹمنٹس اٹھا لیں کہ میری لنڈن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر میرے پاس تو رقم نہیں ہے، بس 1 ارب روپے کے اثاثے ہیں میرے، پھر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کمپنی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بھائی کہتے ہیں الحمدللہ آپا جی جو ہیں وہ اس کمپنی کی روح رواں ہیں، سیاق و سباق ہیں۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ یہ کیس آمدنی سے یہ گھر بنے، خود انہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے تب سے آرام سے۔ اچھا، پہلے یہ تھا کہ جی پیر تک کا تو بتا نہیں سکتے تھے کہ زندہ بچنا ہے کہ مرنا ہے، چلے وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن حالت کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ بڑے آرام سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جہاز کی بیٹھے، اور نہ کوئی ایمبولنس ہی، نہ کوئی کچھ تھا، پھل فروٹ کھاتے ہوئے رواں دواں ہو گئے۔ پہلے راستے میں رک کے میٹنگز کی، اس بعد لنڈن چلے گئے، لنڈن سے 1 رات بھی کسی ہسپتال میں نہیں رہے، اتنے مہینے ہو گئے۔ دسمبر میں یہ بھیجا تھا کہ جی بڑا خطرہ ہے جی، اور اب شاید امریکہ جانا پڑے کیونکہ کچھ ٹیسٹ وہاں پہ ہوں گے، یہاں پہ وہ اویلیبل نہیں ہے ٹیسٹ، اور اب آپ جا کے کافی شاپس میں کافی پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی زندگی خود جئیں، لیکن یہ تمام پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ ان کے اوپر جو حکمرانی کرتے ہیں لوگ، یا کرتے رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو احتساب کے عدالت میں پیش کریں۔ آپ لیت و لال کر رہے ہیں، آپ اپنا ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ سے تفتیش نہ ہو، کبھی کسی 1 کا 2 کا 3 جگہوں کا ریکارڈ خود بخود پراسرار طریقے سے آتش زدگی کا شکار ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ آپ کسی کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اس سے سوال پوچھنے کا مطلب ہے اس کو موت کے منہ میں بھیج دینا، لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ رک جاتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سارے ایفیڈیوٹس دے چکے ہیں، آپ کی جتنی ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہوئی ہیں 16 سے زیادہ اکاؤنٹس میں، وہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہوئی ہیں، وہ پورا ان کا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے ان کو۔ اب یہ چینی کا سکینڈل، یہ چینی کا سکینڈل جو ہے اس کو تو پرائم منسٹر نے ایک آپ سمجھیں کہ اپنا موٹو بنا لیا کہ میں نے نہیں چھوڑنا جن لوگوں نے عوام کو لوٹا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بڑی دیر سے ایکٹ کیا، اور کئی اور چیزیں ان کے اوپر بھی ان کو کرنا چاہیے، لیکن چلیں جیسا بھی ہے، جہاں سے مرضی وہ شروع ہوں، وہ چینی سکینڈل سے شروع ہوئے، آٹے کے سکینڈل سے شروع ہوئے، یہی خوشائند بات ہے۔ مجھے پتہ ہے، دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ IPPs کے سکینڈل پہ بھی ان کا ہاتھ پڑے، ان کا سیمنٹ مافیا کے اوپر بھی ہاتھ پڑے، ان کا میڈیکل جو فریٹرنٹی اور میڈیکل مافیا اس کے اوپر بھی ہاتھ پڑے، پرائیویٹ سکولوں کے مافیا کے اوپر بھی ہاتھ پڑے، ان کا دیگر مافیاز کے اوپر بھی ہاتھ پڑے، ان کا سول ایویشن کے اوپر بھی ہاتھ پڑے، لیکن شروعات تو یہاں سے ہو گئی۔ اب شہباز شریف کو کس بات کا ڈر ہے؟ گرفتار ہونے کا یا گرفتار ہو کے کنوکٹ ہونے کا؟ کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی جواب ہوتے تو وہ اتنے دن میں جواب دے دیتے، جواب تو ہے نہیں، وہ تو فٹ بال کھیلتے رہے کہ ادھر سے کک ادھر ماری، ادھر سے کک ادھر آ گئی۔ لیکن شہباز شریف نے گرفتار ہونا ہے، انلیس اور انٹل ایک خاص جگہ ہے،
وہاں سے ان کی بچت نہ ہو جائے. وہ جگہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ عدالت ان کو بیل بفور اریسٹ اگر دے دے اور جو چاہ رہے ہیں کہ کل صبح تک کہ کسی طرح وہ بھاگتے رہیں چھپتے رہیں اور صبح کو جا کے 9 بجے 10 بجے وہ اپلائی کرے اور ان کو بیل بفور اریسٹ مل جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں اگر جیب قطرے کو 3 سال قید ہونی ہے یا اس کو چنڈیں بھی بڑی پڑنی ہیں، اس کو ماریں بھی بڑی پڑنی ہیں، اگر وہ گھر پہ نہیں ملتا تو اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو، کسی کو بھی پولیس نے اٹھا کے لے جانا تاکہ وہ اپنی آ کے حاضری کروائے وہاں پہ. تو ہمارے پاس اشرافیہ کے لیے وہی قوانین کیوں نہیں ہے؟ میں انڈورس نہیں کر رہا پولیس کی ہائی ہینڈڈنس کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال ان کا طریقہ کار امیر کے لیے اور غریب کے لیے، صاحب کے لیے اور عام آدمی کے لیے 2 مختلف قوانین ہیں. اور شہباز شریف ہوں، عمران خان ہوں، آصف زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، اچکزئی صاحب ہوں، جو مرضی ہوں، جب قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر قانون کے ساتھ تعاون نہ کرنا، وہ ایک قسم کے آپ سمجھیں قانون کے لا بریکرز بن جاتے ہیں. یہاں پہ ان کو زیب نہیں دیتا. میری اطلاع یہ ہے کہ شہباز شریف آج کسی وقت گرفتار ہو جائیں گے اور ان کے قریبی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید لاہور سے باہر ایک علاقے میں آج رات چھپ کے گزاریں. صبح ان کے وکلاء جو ہیں بیل بفور اریسٹ کے لیے اپلائی کریں گے اور ان کو بڑی امید ہے کہ ان کو مل جائے گا. نیب جو ہے اس سلسلے میں اب مجھے بڑی فوکس نظر آ رہی ہے. یہ چینی سکینڈل جو ہے یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنے لگا ہے اور اگر ایسے ہو گیا تو اس میں عثمان بزدار جو ہیں وہ بھی خطرے سے خالی جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کے ہاتھوں سے یہ جو سبسڈیز ہیں یہ سائن ہوئی ہیں اور ای سی میں وہ رزاق داؤد ہوں، وہ کوئی اور ہوں جس نے بھی ان سبسڈیز کو اپروو کروایا یا سائن کروایا. یہ بہرحال اب لسٹ چلے گی کیونکہ جو ایک آدمی پکڑا جائے گا وہ کسی اور کو جو ہے اس کے لیے وعدہ معاف بڑے آرام سے بنے گا اور جو پہلا پکڑا جائے گا یا دوسرا پکڑا جائے گا اس کے لیے آسانی ہوگی وعدہ معاف بننے کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اوائڈ ہوگا، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہباز شریف کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی بھی گرفتاری کے لیے چھاپے جل پڑنے والے ہیں. اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو دیتا رہوں گا. بٹ ڈو واچ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب کریں، یہ گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس جو ہے خود بخود بر وقت ملتی رہیں. اللہ حافظ.